تو ابھی یہ عابد صاحب بتا رہے تھے کہ جی وہ کچھ لوگ آئے ہیں انہوں نے صدر سے اجازت لی ہے، کچھ نے نہیں لی، تو جنہوں نے لی انہوں نے بھی اچھا کیا، جنہوں نے نہیں لی انہوں نے بھی ٹھیک کیا۔ وہ اس لیے کہ جو مشاعرے کا صدر ہوتا ہے یہ آپ یقین کریں یہ کوئی ممنون حسین سے زیادہ تگڑا صدر نہیں ہوتا۔ مشاعرے کے صدر کی میں نے زندگی میں کبھی چلتی نہیں دیکھی۔ اچھا لوگ آتے ہیں مشاعرے صدر سے پوچھتے ہیں جناب صدر اجازت ہے، وہ ایک مشینی انداز میں وہ کہتا ہے جی اجازت ہے۔ اچھا ایک بار میں آپ کو، اب یقین کریں میں آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں، سائی وال میں مشاعرہ تھا اور اس مشاعرے کی صدارت بدقسمتی سے میں کر رہا تھا۔ تو ایک صاحب آئے، تو میں مشاعرے پہ جب بیٹھا ہوں تو میں نے دیکھا اسٹیج پہ ایک صاحب بیٹھے ہیں، یہ بہت زیادہ شعر سناتے ہیں اور بے وزن سناتے ہیں۔ تو میں نے کہا آج ذرا اس کو اجازت لینے دیں۔ وہ آیا، اس نے آ کے پوچھا، کہتا جناب صدر اجازت ہے۔ اچھا مشاعرے کی 450 سالہ روایت میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ صدر نے اجازت نہ دی ہو، لیکن یہ بہرحال روایت ہے، کوئی قانون قدرت تو نہیں۔ تو جب اس نے آ کے پوچھا جناب صدر اجازت ہے، میں کہ نہیں۔ آفتاب صاحب اسے سنانا شروع کر دیا۔ اس نے میری نئی کو ٹکے کی لفٹ نہیں کرائی اور اسے سنانا شروع کر دیا، اور اتنا ہی سنایا جتنا وہ ہمیشہ سناتا ہے، اتنا ہی بے وزن سنایا جتنا وہ بے وزن سناتا ہے۔ اچھا دوسرا واقعہ میرے ساتھ ناروے میں ہوا، اوسلو میں مشاعرہ تھا، تو وہاں بھی قحط و رجال کا یہ عالم تھا کہ صدارت میرے ذمہ آ گئی۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میں شاید میرٹ پہ تو صدر نہیں بنا تھا، انہوں نے فاصلہ ناپا، دور سے جو آیا تھا اس کو صدر بنا دیا۔ میں پاکستان سے آیا تو صدارت میرے ذمہ آ گئی۔ تو اس میں ایک ساتھ والے ملک سے، سکنڈری میں نام نہیں لیتا، وہ صاحب ابھی زندہ ہیں، تو وہ آئے تو انہوں نے آ کر کوئی 8-10 قطعات سنائے، 3-4 غزلیں سنائیں، 5-7 نظمیں سنائیں، لیکن ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں جناب صدر اگر اجازت ہو تو میں 1-2 نظمیں، 1-2 غزلیں، 1-2 قطعات اور سناؤں۔ اچھا یہ تو چھوٹا صوفہ ہے، وہ ذرا چوڑا صوفہ تھا، تو میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، میں نے جوتا اتارا۔ اچھا جب میں کہتا ہوں میں نے جوتا اتارا، لوگ خیال کرتے شاید میں نے جوتا اتار کے کچھ اور ایکشن کیا ہوگا، نہیں، میں جوتے اتار کے اوپر پنجابی چوکڑی مار کے بیٹھ گیا۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی جان میری فلائٹ 3 دن بعد ہے اور کم از کم مجھے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے میں طریقے سے ان کو کہا، انہوں نے سنانا شروع کر دیا۔ خیر انہوں نے اتنا ہی سنایا جتنا انہوں نے کہا تھا، بعد ایک بڑے پابند تھے، پکے تھے، 3-4 غزلیں، 3-4 نظمیں، 1-2 قطعات اور سنائے۔ جو مشاعرہ ختم ہو گیا تو مجھے کہتے ہیں کہ جناب صدر وہ آپ نے بھلے طنز میں اجازت دی لیکن اجازت تو آپ نے دی تھی، تو میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے سنا دیا۔ میں نے کہا یار باقی تو جو ہوا سو ہوا، اب اس کو تو ہم ریورس نہیں کر سکتے، لیکن میں اپنی پوری زندگی میں تجاہل عارفانہ کا اس سے بہتر استعمال پہلے کبھی نہیں کیا۔ تو کچھ چیزیں کہ کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری رونگ جاتی ہیں۔ کبھی بیگم بلاتی تھی یہ دل بلیوں اچھلتا تھا، وہ اب آواز دیتی ہے تو کانپے ٹانگ جاتی ہے۔ اچھا میں ایک بات تھوڑی سی آپ کو جی میں دوبارہ سناتا ہوں، لیکن میں ایک بات تھوڑی سی واضح کر دوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو سنجیدہ شاعری ہے نا یہ محبوبہ کے گرد گھومتی ہے، اور جو یہ مزاحیہ شاعری ہے یہ منقوہ کے گرد گھومتی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ یہ سمجھیں کہ وہ خاصی غیر شرعی شاعری ہے، جبکہ جو مزاحیہ شاعری ہے یہ عین شرعی شاعری ہے، کہ اس میں مطلب ایک بات کا ذکر کرتا ہے، غیر خواتین کے اوپر ادھر ادھر مطلب کمندے ڈالنے کے بجائے بندہ اپنی بیگم کی گفتگو کرتا ہے، اور ظاہر گفتگو سی کرتا ہے جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے۔ کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری رونگ جاتی ہیں۔ کبھی بیگم بلاتی تھی یہ دل بلیوں اچھلتا تھا، وہ اب آواز دیتی ہے تو کانپے ٹانگ جاتی ہے۔